بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 229۔ اس حدیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب فی الجنوب یقرأ القرآن، جنبی آدمی کا قرآن پڑھنا۔ حدیث لائے ہیں، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد اللہ بن سلمہ قال، عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں، دخلت علی علی انا ورجلان، میں اور دو آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ رجل منا، ایک آدمی ہم سے تھا، ورجل من بنی اسد، اور دوسرا بنو اسد سے تھا۔ احسب، جو میرا خیال ہے کہ دوسرا آدمی بنو اسد سے تھا۔ اللہ اکبر۔ فبعثہما علی وجہن، سیدنا علی نے ان کو ایک جانب روانہ کیا۔ وقال، اور کہا، انکما الجان یا الجان، انکما الجان فعالجا عن دینکما۔ سیدنا علی نے ان سے کہا کہ تم دونوں طاقتور ہو، لہذا اپنے دین کا فرض ادا کرنے میں خوب ہمت دکھانی ہے۔ اللہ اکبر، سستی نہیں کرنی۔ انکما الجان فعالجا عن دینکما، تم دونوں طاقتور ہو، توانا ہو، باہمت ہو، تو اپنے دین کا فرض ادا کرنے میں خوب ہمت دکھانی ہے۔ ثم قام فدخل المخرج، پھر آپ کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں چلے گئے۔ ثم خرج فدعا بماء، پھر آپ نکلے اور پانی منگوایا۔ فأخذ منه حفنة فتمسح بها، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چلو لیا۔ حفنہ ایک لپ، ایک ہاتھ میں پانی لینا، انہوں نے چلو لیا اور اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کیا۔ فتمسح بها، ہاتھ منہ صاف کیا۔ ثم جعل یقرأ القرآن، اور قرآن کریم پڑھنے لگ گیا۔ فانکروا ذالک، جو موجودہ لوگ تھے، فانکروا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ فقال، تو سیدنا علی نے کہا، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے، فیقرؤون القرآن، اور ہمیں قرآن کریم پڑھاتے تھے، ویأکل معنا اللحم، اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، ولم یکن یحجبہ، آپ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، ان القرآن، قرآن سے، شیئن کچھ بھی، لیس الجنابہ، الا یہ کہ جنابت سے ہوں۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ مکمل ہوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت منع ہے، ممنوع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی صحت میں محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے حسن کہا ہے اور بعض نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ دیگر وہ احادیث جن میں حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنے سے روکا گیا ہے وہ ضعیف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا فتویٰ، ان کا اثر نقل کرتے ہیں کہ وہ جنبی کے لیے قرأت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی سیدنا ابن عباس کے نزدیک جنبی کا قرآن پڑھنا جائز تھا۔ امام بخاری
رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن حزم رحم ملجمین وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ اکبر۔ نیل الاوتار وغیرہ میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ روایت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف ثابت کیا ہے، ضعیف ابو داؤد علم میں مفصل بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت عمر بن مرہ کی عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب عمر بن مرہ حدیث سننے کے لیے عبداللہ بن سلمہ کے پاس پہنچے تو انہیں اختلاط ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ امام شعبہ رحمہ اللہ عمر بن مرہ سے نقل کرتے ہیں، نعرف و ننکر یعنی ان عبداللہ بن سلمہ کان کابرا حیث ادرکہ عمر، ہم اس کی مرویات پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ خود ہی اس بات سے عمر کی مراد یہ ہے کہ یعنی خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلمہ کو جب عمر نے پایا تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی ان کا حافظہ خلط ملط ہو چکا تھا۔ یہ اس کا حوالہ المنتقى لابن الجارود حدیث نمبر 94 ہے، الضعفاء للوکالی جلد نمبر 2 صفحہ 261 وغیرہ میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی عمر بن مرہ کا سماع عبداللہ بن سلمہ سے حافظہ متغیر ہو جانے کے بعد کا ہے، اور کبھی وہ ثقات کے موافقت کرتے اور کبھی مخالفت، کیونکہ آخر عمر میں ان کا حافظہ اختلاط کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اس روایت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ابو داؤد کی 229 نمبر حدیث، اس روایت میں کسی بھی ثقہ راوی نے عبداللہ بن سلمہ کی موافقت نہیں کی۔ جب کسی نے موافقت ہی نہیں کی تو یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی، اور جب عمر بن مرہ کا سماع ہی عبداللہ کا حافظہ اختلاط کا شکار ہو جانے کے بعد کا ہے تو عمر بن مرہ عن عبداللہ بن سلمہ، یہ سلسلہ اسناد ہی ضعیف ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، واللہ لأخرجنہ من عنقی ولألقینہ فی اعناقکم، اللہ کی قسم میں اسے اپنی گردن سے نکال کر تمہاری گردن میں ڈال دوں گا۔ الضعفاء کالی جلد 2 صفحہ 261۔ یعنی امام شعبہ رحمہ اللہ عمر بن مرہ ان عبداللہ بن سلمہ کو مشکوک سمجھتے تھے، اس لیے کبھی تو اس کی اس روایت کی تحسین بھی کر دیتے تھے، فرماتے تھے ما احدث بحدیث احسن منہ، میں اس باب میں اس اچھی روایت نہیں بیان کرتا، جیسا کہ سنن دارقطنی حدیث نمبر 429 میں ہے۔ اس باب میں امام شعبہ کے نزدیک سب سے اچھی روایت کا یہ حال ہے کہ اسے سب سے اچھا قرار دینے والے خود ہی اسے مشکوک سمجھ رہے ہیں، اور اس کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر دوسروں کی گردن میں ڈالتے ہیں، تو باقی مرویات کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا، لا یتابع فی حدیث عبداللہ بن سلمہ ابو العالیہ الکوفی، ان کی حدیث میں مطابقت نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ التاریخ الکبیر باب العین 258، الضعفاء الکبیر للوکالی جلد 2 صفحہ 261۔ اور یہ روایت بھی ایسی ہی ہے کہ اسے بیان کرنے میں عبداللہ بن سلمہ متفرد ہیں، اکیلے ہیں، اور کسی نے ان کی مطابقت نہیں کی۔ پھر یہ روایت حافظہ متغیر ہونے کے بعد کی ہے، کیونکہ عمر بن مرہ کا سماع تغیر کے بعد کا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی
اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ معالم السنن للخطابی جلد 1 صفحہ 76۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأُحِبُّ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِزِ أَن يَدَعَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَطْهُرَ احتیاطًا لِمَا رُوِیَ فِیهِ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِیثِ یثبتون۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں احتیاطی طور پر یہ پسند کرتا ہوں کہ جنبی اور حیضہ غسل کرنے تک قرآن کریم کی تلاوت ترک کر دیں، کیونکہ اس بارے میں جو روایت موجود ہے اگرچہ اہل الحدیث محدثین اس روایت کو ثابت نہیں مانتے۔ معرفت سنن والآثار البیہقی حدیث نمبر 776۔ خلاصۃ الاحکام للنبوی حدیث نمبر 526۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور ان کا حیضہ اور جنبی کو قرآن پڑھنے سے منع کرنے والا موقف صرف احتیاطی ہے، یقینی نہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے، ترجمہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اس حدیث کے ثبوت میں اس وجہ سے توقف تھا کہ اس کا دار و مدار عبداللہ بن سلمہ کوفی پر ہے، اور اس کی حدیث اور عقل حافظہ پر کچھ نکیر کی گئی ہے، اور اس نے یہ حدیث حافظہ متغیر ہونے کے بعد روایت کی ہے۔ یہ صراحت امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ امام بیہقی کی اس عبارت کا حوالہ معرفت سنن والآثار للبیہقی حدیث نمبر 777 ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ اس حدیث پر حکم لگاتے ہیں المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 159 میں قال ترمذی حدیث حسن صحیح وقال غیر من الحفاظ المحققین هو حدیث ضعیف۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر محققین حفاظ کا کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح امام نبوی رحمہ اللہ نے جمہور کا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا قال ترمذی هو حسن صحیح وخالفه الاکثرون فضعفوه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن اکثر محدثین نے ان کی مخالفت کی ہے اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصۃ الاحکام حدیث نمبر 525 ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جمہور محدثین کے ہاں یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ عمر بن مرہ کا سماع عبداللہ بن سلمہ سے ان کا حافظہ متغیر ہو جانے کے بعد کا ہے، اور اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ تغیر کے بعد والا سماع معتبر نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے رواہ اصحاب السنن وصححہ الترمذی وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق انہ من قبیل الحسن یصلح۔ اسے اصحاب السنن نے روایت کیا ہے اور ترمذی و ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، اور بعض محدثین نے اس کے بعض روات کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ روایت حسن کے قبیل سے ہے اور حجت بننے کے قابل ہے۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ 408 قبل حدیث 306۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود ہی تقریب التہذیب میں عبداللہ بن سلمہ المرادی کے بارے میں فرمایا ہے صدوق تغیر حفظہ، یہ سچا راوی ہے، اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ تقریب التہذیب 3364 نمبر راوی۔ اور یہ بات سابقہ بحث میں معلوم ہو چکی ہے کہ عبداللہ بن سلمہ کی یہ روایت حافظہ متغیر ہونے کے بعد کی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب حافظ ابن حجر نے اس حدیث پر حکم لگایا شاید اس وقت انہیں بات مستحضر نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ متغیر ہو جانے کے بعد کی یہ مروی ہے اور اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر ائمہ محدثین نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟
کہ جنبی جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، منع کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل ہیں۔ مثلا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح مسلم 373 نمبر حدیث ہے۔ ہر حالت میں حالت جنابت بھی شامل ہے، یہ حدیث عام ہے۔ حالت طہارت اور جنابت سب کو شامل ہے، جنابت کو مستثنا کرنا اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا اس میں 2 آیات بھی تھیں جنہیں پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 64۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہرقل والی حدیث صحیح بخاری میں ہے 2940 نمبر، اور جگہوں پر بھی ہے۔ اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ اہل کفر غسل جنابت اور اس کے احکام سے نہ آشنا ہوتے ہیں اور نہ ہی جنابت سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری دلیل سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کننا نعمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحجز فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم۔ ہم حکم دی جاتی تھیں کہ عید کے دن ہم نکلیں، حتیٰ کہ کنواری لڑکیوں اور حیض والیوں کو بھی ہم نکالیں تو وہ لوگوں کے پیچھے ہوتی اور ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا مانگتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 971۔ اس حدیث میں بھی حیضہ خواتین کا دعا اور ذکر کرنا واضح ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں 305 نمبر حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حیضہ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي۔ یہ حیض ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے، سو جو کام حاجی کرتے ہیں وہ سب کرو مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرو حتیٰ کہ پاک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض ترک میں یہ الفاظ بھی ہیں ولا بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان سعی بھی نہ کرو۔ الاستذکار جلد 4 صفحہ 369 حدیث نمبر 224۔ اس حدیث میں بھی حیضہ کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ حجاج کرام کا طواف اور سعی کے سوا باقی مناسک میں کام ہی تلبیہ و ذکر ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی اکرمہ سیدنا ابن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان یقرأ وردہ وہو جنب، وہ حالت جنابت میں بھی اپنی منزل پڑھا کرتے تھے۔ الاوسط ابن منذر رقم 624۔ اس طرح اور بھی ائمہ محدثین تابعین وغیرہ سے مروی ہے۔ ابو مجلس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سیدنا ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کیا جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے، تو فرمانے لگے آپ میرے پاس آئے ہیں جبکہ میں نے حالت جنابت میں ہی قرآن کے 7ویں حصہ یعنی ایک منزل کی تلاوت کی ہے۔ الاوسط ابن المنذر حدیث رقم 625۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس کا یہ موقف صحیح ثابت ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ صحیح بخاری کا بلحا 305۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جنبی جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اسے منع کرنے کی دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارے فضیلت الشیخ ابو طاہر ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر حافظ اللہ کا ایک جامع مضمون حالت جنابت میں تلاوت کا حکم، یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کا خلاصہ اہم چیزیں وہ میں نے پیش کی ہیں اس مضمون سے، جبکہ یہ مضمون کافی طویل ہے، اس میں اور بھی کافی ایک بحوث ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں۔ میں یہ PDF فائل بھی کلاس روم بھیج رہا ہوں، اس کا ضرور مطالعہ کریں، آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔